دنیا کی تاریخ میں اللہ تبارک و تعالی نے صرف 2 قومیں ایسی پیدا فرمائی ہیں جو دنیا کی سب سے طاقتور اور سب سے لمبے قد والی قومیں تھیں۔ ان جیسی قومیں اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ پیدا ہی نہیں کی۔ ان کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اور ان کے قد اونچے اونچے پہاڑوں کی طرح تھے۔ ان 2 قوموں میں سے سب سے پہلی جو قوم اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائی اس کو قوم عاد کہا جاتا ہے، اور دوسری قوم جو اس قوم کے 100 سال بعد وجود میں آئی اس کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ قوم سمود قوم عاد کی نسل میں سے تھی۔ ان کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس نسل کو ختم کر دیا اور دوبارہ ان جیسے انسان پیدا ہی نہیں کیے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قوم عاد کے بارے میں، جو دنیا کی سب سے پہلی طاقتور قوم تھی، جن کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ یہ قوم دنیا کے 2 مشہور سمندروں یعنی بحرائے عرب اور بحرائے احمر کے درمیان صحرائے احقاف کے اندر آباد تھی، اور تاریخ کے حوالوں میں الاحقاف کو ہی قوم عاد کا مسکن بتایا گیا ہے۔ پیارے دوستو، احقاف کا یہ علاقہ کبھی بہت ہی شان و شوکت والا اور سرسبز و شاداب ہوا کرتا تھا، لیکن آج کے دور میں یہ ایسا صحرا بن چکا ہے کہ بڑے بڑے نامور وہاں پر قدم رکھنے سے ڈرتے ہیں۔ احقاف کے صحرا کی یہ وادی اس قدر وحشتناک ہے کہ اس کے اندر قدم رکھنا خودکشی کرنے کے مترادف ہے۔ پیارا دوستو، جس صحرا کے اندر قوم عاد آباد تھی، اس صحرا کے اندر آج خشک ریت کے بلند و بالا ٹیلے ہیں۔ اگر کوئی چیز اس میں گر جائے تو وہ لمحوں کے اندر غرق ہو جاتی ہے۔ بے شک احقاف کا یہ صحرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ کسی زمانے میں یہ علاقہ سرسبز و شاداب ہوا کرتا تھا۔ یہاں پر باغات، ٹھنڈے پانی کے چشمے، آبشاریں اور بلند و بالا عمارتیں ہوا کرتی تھیں اور خوبصورت محلات ہوا کرتے تھے۔ اس علاقے میں اس وقت کی دنیا کی سب سے سپر پاور قوم یعنی قوم عاد آباد تھی۔ یہ لوگ انتہائی طاقتور اور مالدار لوگ تھے۔ یہ قوم اتنی طاقتور تھی کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر اپنے محلات اور گھر بنایا کرتے تھے۔ تاریخی کتابوں میں ان کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے اور ان کی اوسط عمر 900 سے 1000 سال تھی۔ ان جیسی قوم اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ پیدا ہی نہیں کی۔ یہ ایسی قوم تھی جن کو کوئی بیماری نہ لگتی، اور نہ ہی یہ لوگ بوڑھے ہوتے، اور نہ ہی ان کے ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے، اور نہ ہی ان کی نظر کمزور ہوتی۔ یہ 900 سے 1000 سال کی عمر میں ہمیشہ جوان اور تندرست رہتے ہیں۔ یہی وہ خوبی تھی جس وجہ سے یہ قوم بہت زیادہ پھیل گئی اور دنیا کی سپر پاور قوم بن گئی۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان جیسی قوم اور ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ دوستو، قوم عاد کے 13 قبیلے تھے، جس طرح کہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور قوم عاد ہی وہ قوم تھی جس نے طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے بت پرستی شروع کی اور شرک کی بنیاد رکھی۔ بت پرستی میں پڑنے کے بعد اس قوم نے کفر و شرک اور ظلم کی حدیں پار کرنا شروع کر دی۔ اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر پتھروں کو اپنا خدا بنا لیا اور ان کی پوجا کرنے لگے، اور گمراہی، جہالت، بے حیائی، جھوٹ اور زنا جیسے گناہوں میں ڈوب گئے۔ اس قوم کے لوگ اتنے وحشتناک تھے کہ جب یہ لوگ کسی غیر عورت کو دیکھ لیتے تو اس کے ساتھ زنا کرتے، یہاں تک کہ اس کو ہلاک کر دیتے۔ انہی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے بندے حضرت ہود علیہ السلام کو اس قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ پیغام قوم عاد کو پہنچایا اور ان کو برائی سے منع کیا، اس وقت قوم عاد کے سرداروں نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو، ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق مسلسل 50 سال تک اپنی قوم کو واضح نصیحت کرتے رہے اور ان کو برائیوں سے روکتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے۔ لیکن یہ بدبخت قوم جہالت سے باز نہ آئی اور جہالت کے اندر ایسی ڈوبی تھی کہ وہ اپنے پیغمبر کی باتوں پر
کان نہ دھرتی تھی، لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی واضح نصیحت کا کام جاری رکھا۔ قوم عاد کے دو بڑے قبائل تھے جن کا نام کلمان اور خلجان تھا۔ یہ دو ایسے قبیلے تھے جن کے پاس پوری قوم کی سرداری اور حکمرانی تھی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے تو کلمان قبیلے نے حضرت ہود علیہ السلام کی مخالفت کی، لیکن قبیلہ خلجان حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے ایمان لے آیا، اور اس طرح حضرت ہود علیہ السلام کی طاقت میں اضافہ ہو گیا، اور جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام کی جان کے دشمن بنے بیٹھے تھے وہ سب لوگ قبیلہ خلجان کے ایمان لانے کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام سے دور ہو گئے۔ اس قبیلے کے علاوہ کوئی بھی ایسا قبیلہ نہ تھا جس نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لایا ہو، بلکہ وہ سب قوم حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا کہتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، پر تو میری مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی فریاد کے جواب میں ارشاد فرمایا، اے نبی علیہ السلام، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بار بار سمجھانے کے باوجود جب یہ قوم ایمان نہ لائی اور اپنے گناہوں کے اندر اسی طرح مبتلا رہی اور بتوں کی پوجا کرتے رہے اور زنا کاری کے اندر مبتلا رہے، تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر دردناک عذاب نازل فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول کرتے ہوئے قوم عاد پر دردناک عذاب کی ابتدا کر دی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل برسانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اب ان کی سرزمین پر بارش نہ برسائیں، اور چشموں کو چلانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس قوم کے ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشموں کو اور آبشاروں کو خشک کر دیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیت کھلیان سوکھنے لگے اور ان کے مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پانی کو ترسنے لگے۔ جس قوم کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کثیر تعداد میں پھل اور اناج ہوتا تھا، اب وہ قوم اناج کے لیے ترسنے لگی۔ اس طرح پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو گئی اور بدحال اور پریشان ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب کا سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ پریشانی ہرگز نہ دیکھی جاتی تھی۔ اس وقت حضرت ہود علیہ السلام بہت ہی افسردہ اور پریشان رہنے لگے۔ اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھ کر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک مرتبہ پھر سمجھانے کی کوشش کی، اور حضرت ہود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ اور استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت کے اندر مزید اضافہ کرے گا۔ اب بھی وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب سے تمہیں نجات عطا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ قوم حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لائی، اور وہ حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس کون سے دلیل لائے ہو، اور ہم صرف تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی تم پر ایمان لائیں گے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی معبود نے تمہیں دیوانہ کر دیا ہے اور تمہاری عقل خراب کر دی ہے۔ چنانچہ ادھر حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے، اور یہ قوم بار بار حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑاتی اور ان کو پاگل کہتی، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب نے خشک سالی کی وجہ سے قوم عاد کی حالت بدتر کر دی تھی۔ چنانچہ اس قوم کے سرداروں اور دانشوروں نے اس عذاب سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور کرنا شروع کر دیا۔ پہلی قوموں کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ جب بھی کسی قوم پر کوئی مشکل وقت آتا تو وہ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرتے اور وہاں جا کر دعا کرتے، جس کی وجہ سے ان پر آنے والی مصیبت ٹل جاتی۔ چنانچہ قوم عاد کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ بیت اللہ کی طرف جایا جائے۔ چنانچہ اس قوم کے بڑے سرداروں کی مشاورت کی وجہ سے 90 افراد پر مشتمل ایک وفد حجاز مقدس کی طرف روانہ ہو گیا۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت قوم عمالقہ کی حکومت تھی اور ان کا سردار جرار بن طارق تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ جرار بن طارق کی بیوی قوم عاد میں سے تھی، اسی لیے جیسے ہی اس قوم کا وہ وفد مکہ مکرمہ میں پہنچا تو جرار اور اس کی بیوی نے ان کی بہت خدمت کی اور شراب و شباب کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔
حضرت امام طبری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 1 ماہ کی مدت تک وہ وفد اپنے مقصد سے غافل رہا اور رقص و سرور کی محفلوں میں مشغول رہا۔ اس دوران یہ لوگ بھول گئے کہ ان کے پیچھے رہنے والی قوم کا کیا حال ہوا ہوگا اور وہ کس حال میں ہوں گے۔ پھر ایک دن جرار بن طارق نے اپنی بیوی کے ذریعے اور گانا گانے والیوں کے ذریعے اشعار میں ان کو یاد دلایا کہ وہ کس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور وہ اپنے مقصد کو بھول کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے یاد دلانے پر جب اس وقت کو ہوش آیا تو وہ فوراً بیت اللہ کی طرف پہنچے اور رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ ابھی یہ وقت دعا کے اندر مصروف تھا کہ ایک دم سے کالے بادل چھا گئے اور قوم عاد کے لوگ خوش ہو گئے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی اور بارش ہونے والی ہے۔ چنانچہ انہوں نے تیاری کی اور واپس اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے جیسے یہ وفد اپنے علاقے کی طرف بڑھتا جاتا ویسے ہی بادل ان کے پیچھے پیچھے اس علاقے کی طرف بڑھتا جاتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب ان کالے بادلوں کو دیکھا تو حضرت ہود علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے اور وہ وقت آ گیا ہے کہ جب اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہونے والا ہے۔ لہٰذا اس بادل کو دیکھ کر ایک بار پھر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اب بھی وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ ورنہ تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہونے والا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ بادل نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا عذاب ہے۔ جس عذاب کو طلب کرنے میں تم جلدی کر رہے تھے یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام کی یہ بات سننے کے باوجود اور اس دردناک بادلوں کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کی بات پر ایمان نہ لائی اور اسی طرح اپنی نافرمانی پر ڈٹی رہی۔ آخری بار سمجھانے کے باوجود بھی جب قوم عاد نے توبہ نہ کی تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے نکل گئے اور خطیرہ نامی بستی کی طرف ہجرت کر گئے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو محفوظ رکھا۔ جیسے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے اس بستی سے باہر قدم رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے وہ بادل مزید کالے ہو گئے اور طوفان شروع ہو گیا۔ اس طوفان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی اتنی تیز اور دردناک ہوا تھی جس نے اس قوم کے بڑے بڑے لوگوں کو چیونٹیوں کی طرح اٹھا اٹھا کر پٹکنا شروع کر دیا اور اس قوم کے نافرمان لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دردناک عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک طوفان نے قوم عاد کے نافرمانوں میں سے کسی کو نہ چھوڑا۔ ان کے بڑے بڑے گھر، محلات اور قلعے سب کے سب فنا کر دیے، یہاں تک کہ احقاف کا سارا علاقہ ایک صحرا کے اندر تبدیل ہو گیا اور ہر طرف چٹیل میدان اور ریگستان ہی ریگستان باقی رہ گیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور دنیا کی سب سے طاقتور قوم عاد کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔